بڑی رات ہے اس میں فضل خدا، یہ بڑی رات ہے اس میں فضل خدا، یہ بڑی رات ہے اس میں فضل خدا۔ رب کہے مانگ کچھ میں کروں مصطفیٰ، رب کہے مانگ کچھ میں کہوں 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 مصطفیٰ۔ ایک محمد نے سب کو دیوانہ کیا، ایک محمد نے سب کو دیوانہ کیا، ایک محمد نے سب کو دیوانہ کیا، ایک محمد نے سب کو حیران کیا، ایک محمد نے سب کو حیران کیا، ایک محمد نے سب کو حیران۔ انسان سوچ نہیں سکتا، خیال نہیں آ سکتا ایسی چیز کبھی ہو سکتی ہے۔ پانی کا وجود سے آدمی زندہ ہے، سخت گرمی، ہاں جی، کہاں نہ بادل کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کہنے کی ضرورت ہے، اگر میں موجود ہوں دست کرم رکھا چشم بے کا، پیو، ایسے کیا پیو پانی۔ اتنا ہوا ہے نہ ہوتا ہے، نہ عقل سے بھی اس کا مسئلہ ایسا حل ہوتا ہے۔ یہ کہ کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ اشارہ کیا، کائنات کی حیات میں ہوں، میرے پاس ہے تمہاری زندگی ساری کائنات کی۔ پانی ادھر سے فیض جاتا ہے، فیض کی سورج ادھر سے جاتی ہے، رحمت العالمین، عالمین جون سا ہے میرے طفیل کھڑا ہے، پانی کا اشارہ کیا۔ اگر یہ پانی بند ہو جائے، یہ فیض میرا بند ہو جائے جو تمہاری طرف جاتا ہے، تمہاری ساری کائنات ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑا راز ہے اس میں جو پانی چشمے نکلے ہیں۔ اور دوسری جگہوں میں ایسا تصرف نہیں کیا کہ پانی اگر قحط ہے تو پھر برسات سے تمہارا کام چلے گا، صلاۃ استسقاء پڑھو، اپنا کام چلاؤ۔ اگر کہیں پانی کی ضرورت ہے تو لین دین کافر سے بھی ہو سکتا ہے۔ بوڑھی کو کہا جو گزر رہی تھی، ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، پانی دو۔ اور پھر تعلیم دی جو تم پہ احسان کرے، کافر و مسلمان ہو، اس کے احسان کا معاوضہ اچھا دو۔ جب بوڑھی سے پانی لیا، اس کی مشق ویسے کی ویسے تھی، کچھ اکٹھا کر کے اس زمانے جو ستو تھی، کھجور تھی، دیا اس کو۔ پھر کہا تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، کیا قبیلہ ہے، سب پوچھا۔ پھر جب وہ چلی گئی، صحابہ کا ہم نے اس کا پانی پیا ہے، خیال کرنا ان کو کچھ نہیں کہنا، اس کے سارے قبیلے کو کچھ نہیں کہنا۔ کیسی تعلیم ہے، کیا کیا کہوں تمہیں۔ اور پانی سے تھوڑا سا لیا، ضرورت تھی نہیں، آقا کو ضرورت تھی پانی کی، اس سے تو چاہتا ہوں سے تو چشمے بنا، لیکن تم چشمے نہیں بہا سکتے، تمہارے پاس یہ انفرادی طور سے خدا تعالیٰ کی محبت خاص اور تعلق نہیں جو ان کے پاس ہے، اس لیے تم کو صلاۃ استسقاء سکھایا۔ کسی کافر سے بھی پانی شانی کھانے وانے کا معاملہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تجارتیں بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اس میں بہت سے مسائل نکل آتے ہیں کہ کافروں سے لین دین تجارت ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے تقاضے کو سوچ کر۔ محمد نے سب کو حیران کیا، ایک محمد نے سب کو حیران کیا،
آسماں بھی توڑا یہ زمین بھی توڑی آسماں بھی توڑا ایک محمد نے سب کو حیران کیا ایک محمد نے سب کو حیران کیا جب ادھر تمہارا دھیان ہے کہ وہ ہیں تو پھر آپ ان پہ درود زیادہ پڑھیں، ان کی باتیں زیادہ کریں، ان کے تابعداری کی زیادہ کریں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کے پاس خیریں گھر میں کیسے آ جائے گی، کپڑا ملے گا، روٹی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ روٹی کپڑا مکان چاہیے ادھر سے مل جائے گا، یہ تو نعرے میں لگواتے ہیں، نعرے نہیں لگوائیں گے تم سے، سب کچھ ہم کو سب کچھ ادھر سے ملتا ہے۔ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں کرتا ہوں، خدا کی قسم، بس عقیدہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ پر، خدا ان کی سنتا ہے، خدا کے مقرب ہے، ان کے وسیلے کو دل سے باندھ کے رکھا ہوا۔ اسی کبھی ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پڑھتا ہوں تو درود سے شروع ہو جاتا ہے۔ کل ایسے ہی میں غلطی سے بات کی ہے، لیکن غلط تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ غلط یہ تھی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جیسے میں نے کل کہا مغرب کو کہ میں آج مغرب کی نماز توڑنے والا تھا کہ نماز توڑ کے آقا جی کی تعریف کروں، تم کو کہا تھا تم بھی توڑ دینا، لیکن تم اتنے فنا فی شیخ تو ہو نہیں ہو۔ اور آقا جی نے کیوں، اب یہ بات ایسی گہری ہے نکل گئی منہ سے، ہاں جی، لیکن وہ حیات النبی ہیں بھائی، وہ تو آقا نے صحابی کو بلایا تھا نا، اب میں اس کو کیسے جوڑوں ادھر اور تم کو کیسے سمجھاؤں؟ تمہارے ساتھ ہو تو تم کو پتہ چلے گا، تمہارے ساتھ تو ایسی باتیں ہوتی نہیں نا، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، میرے ساتھ ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، پھر کیا کہنا چاہیے؟ جس کے پاس ہاتھ ہو چپ کر کے بیٹھا رہے، چپ کر کے کچھ کر بھی جائے تو کسی کو بولے بس بھائی ایسے مجھے ہو گیا تھا، میں اس کو نہ اصل بات بتایا، ایسے کہہ دے گا جی میرا دماغ جیسے کبھی ایسے ہو جاتا۔ آقا جی نماز میں تم سے بات کرے تمہاری نماز نہیں ٹوٹتی، تم بات کرو نماز ٹوٹتی ہے۔ آقا نے صحابی کو بلایا، وقفے سے آیا، دیر کی، کہا میری آواز سنی تھی، میں نے آواز دی، تم دیر لگائی، کہا نماز پڑھ رہا تھا، کہا جب میں نے بلایا تھا نماز توڑ دینی تھی، آ جانا تھا، اب اس میں کیا سوچو گے، کیا نکالا کہ اب بھی کسی کو بلاتے ہیں؟ اب میں تم کو کیسے بتاؤں؟ تو اس کو بھی نماز توڑ دینی چاہیے، یا اس کا کچھ مسئلہ ایسا آ گیا نماز میں، نماز چھوڑ کے ان سے بات چیت سنیں ان کی۔ یہ صحابی کا جب میں نے بلایا تھا نماز توڑنی تھی، میری بات چیت سنتے، حدیث شریف۔ تو یہ چیزیں میں خاموشی کی ہے، لیکن میں ایسے کر جاتا ہوں پھر پچھتاتا ہوں، ایسی باتیں نہیں سنانی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے مشائخ میں کسی پہ کرم تھا، حضرت نے نماز پڑھی اور نماز میں کے بعد سیدھا سہو کیا، تو ہمارا ایک پیر بھائی تھا، یمن کا تھا، ہم پہلے عرب میں تھے نا، وہ یمانی تھا۔ جب جماعت ہو گئی اس میرے پیر بھائی یمانی نے شیخ سے پوچھا، شیخ نسیتا، آپ بھول گئے نماز میں آج سیدھا سہو کیا؟ تو شیخ کو بھی خیال نہیں رہا، کیونکہ اس میں ہوش گم ہو جاتے ہیں، جب آقا کی توجہ ہوتی ہے انسان کے ہوش ایسے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آقا پر تجلیات کا عالم ہے اور خود بھی تجلی ہے۔ اب بتاؤ، خود بھی تجلی ہے، خود بذات خود تجلی ہیں، لیکن تم کو بشر دکھتے ہیں، بشر بھی ہیں لیکن ہیں تجلی، دکھنے میں تم کو بشر دکھتے ہیں، لیکن وہ تم کو دکھتے ہیں نا، تم کو اور تو دکھتا نہیں ہے۔ تو انسان کے حواس ایسے ایسے رہتے ہیں۔ تو پوچھا شیخ سے، شیخ نے کو جیسے نا خیال نہیں رہا، کچھ حواس ایسے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں؟ ہاں یمانی کو کہا، میرے پیر بھائی کو،
ہاں میں نے سجدہ سہو کیا، آقا جی مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے فرما رہے تھے جب لوگ چلے گئے، اس جمانی کو کہا میرے پیچھے 2 CID والے آئے ہوئے تھے تجسس کرنے، تو آقا نے کہا مجھے 2 دکھاتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو، ان کی صورتیں سامنے کر دیں، جیسے چاہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ بہت ایسی باتیں میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں۔ تو 2 مجھے شخص دکھائے پیچھے آئے ہوئے تھے سادے کپڑے میں، کہا تمہاری CID کرنے آئے ہیں، تو ان سے ذرا احتیاط کرنا، ایک تو ایسا ہی ہے جیسے نیم وہابی یا کچھ، اور دوسرا کچھ تیز ہے تھوڑا۔ تو پھر اس دن شیخ صاحب کی عادت تھی زور کے بعد گھر جاتے تھے، جو ہم درویش وغیرہ ہوتے تھے ساتھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، تو اس دن حضرت بیٹھے رہے، نہیں اٹھے، پھر انتظار کر کر کے گھر جائیں گے، ہم بھی گھر جا کے پھر بیٹھ جائیں گے، وہاں دیکھیں گے کیا ان کے حالات ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت بیٹھے رہے، نہیں اٹھے، جب وہ چلے گئے تو پھر اٹھے، پھر جمانی کو بتایا کہ ایسے آقا جی کی زیارت ہوئی اور آقا جی مجھے سمجھا رہے تھے، تو میں ان کی باتیں بھی سن رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو میں اس لیے پھر نماز کے بعد تم کو کہنے لگے دیر کی، میں نے اس وجہ سے مجھے بتا دیا تھا احتیاط کریں۔ جب بیٹھا رہا، جب وہ چلے گئے تو پھر میں اٹھا تم کو لے چلا۔ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا سناؤں۔ کل مجھے تھوڑا سا ایسے ہوا، میں کہ شکر ہے میں نے سنبھل گیا، اگر میں آج نماز توڑ دیتا، یہ کیسا سلسلہ ہے، یہ کیسا امام ہے، نماز توڑ کے بیٹھ گیا، آقا جی کی باتیں شروع کر دی، اللہ! اب میں کو کیا بتاؤں کیا ہوا تھا۔ تو ایسی چیزیں ہیں طریقت میں، اندھا ہو کے چلے، جو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے واللہ عالم۔ لیکن بہت سنبھل کے بات کرتا ہوں، ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ یہ پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، عالم بھی آتے ہیں، اور جیسے بدعقیدہ بھی آتے ہیں کہ کوئی ان کو بہانہ ملے اور وہ جیسے اولیاء اللہ پر یا طریقت پر حرف رکھیں، دیتے ہوتے ملتا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں کہ نہیں، جگہ ایسی ہے ستیہ ناس ان کا ہو جائے گا مرتے دم تک۔ ہاں، کیونکہ آقا کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بعض جگہ ان معاملے ہوتے ہیں دین کے، خدا کے، طریقت کے، لیکن آقا جی کا دخل زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو ادھر کچھ تھوڑی بہت پھر بھی تکلیف آ جاتی ہے ان لوگوں میں دخل دیں، اور جہاں آقا جی کا زیادہ دخل ہو وہاں احتیاط کریں۔ تو زیادہ دخل ہے تو رات دن تعریف میں ہی لگے ہوئے ہیں نا، مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کھایا پیا آ کے نیت خوانی بس، اور سب کام چلتے ہیں۔